الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بات ہے علم کی فضیلت کے تعلق سے کہ علم ہم کیوں سیکھیں، اس سلسلے کی یہ تربیت ہے۔ تو ہم نے کئی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں آپ کو بتائی کہ قرآن پاک میں علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا واضح بیان فرمایا، اور حدیث شریف میں کس طرح سے علم کے لیے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی۔ آج میں یہ بتاؤں گا کہ دو صحابی تھے، ایک حضرت ابو ذر اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ دونوں حضرات بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک، یعنی حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے، اور فرماتے ہیں یہی دونوں صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا جب طالب علم کو موت آتی ہے، یعنی وہ زمانے طالب علمی ہی میں ہو، طالب علم کو جب موت آتی ہے اسی حالت میں تو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ کیا؟ شہید کی موت۔ اور شہید آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ شہیدوں کو بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو ذر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر تم صبح کرو اس حالت میں کہ تم نے اللہ کی کتاب سے ایک آیت سیکھ لی ہو، ٹھیک ہے نا، ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے ایک آیت سیکھنا۔ یہ جو جیسے لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ اس پہ تو ہم بحث نہیں کر سکتے، کمنٹ نہیں کر سکتے، حالانکہ پڑھنا تو یہاں مراد یہ ہے کہ اسے صحیح انداز سے سیکھنا ہے نا، صحیح انداز سے سیکھنا اور پھر پڑھنا۔ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کس سے؟ 100 رکعت نفل پڑھنے سے۔ اور فرمایا کہ اور تمہاری صبح اس حال میں ہو کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو، اس علم کا ایک باب سیکھا ہو اور اس علم پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نوافل ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، علم سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ علم سیکھنا محنت سے، اسے صحیح سے پڑھنا، علم کو سیکھنا اچھے انداز سے سیکھنا، بڑھیا سے، اور پھر اس پر عمل کرنا۔ عمل کے تعلق سے پچھلے آپ سبق میں سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے سوائے ذکر اللہ کے اور اس کے متعلقات کے عالم دین اور دینی طالب علم کے سب ملعون ہیں۔ کیا سمجھے آپ نے؟ اللہ کا ذکر اور عالم دین اور طالب علم، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جس شخص نے علم کا ایک باب سیکھا تاکہ لوگوں کو سکھائے، اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا؟ 70 صدیقوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ آپ نے ایک علم کا ایک باب سیکھا، اور جو سیکھا پھر اسے اور کسی کو سکھایا، تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ 70 صدیقوں کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابن مسعود سے یہ روایت ہے، وہی عبداللہ ابن مسعود سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ 2 آدمیوں پر، پچھلے اسباق میں آپ نے سنا تھا کہ حسد کتنی بری چیز ہے نا، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں ہے،
ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا تو اس نے اسے صحیح مصرف پر لگایا، یعنی صحیح جگہ پہ خرچ کیا، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے علم دیا تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں پہ حسد کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے، ٹھیک نا۔